میں رویت ہلال کے بارے میں جو دوسرا سوال عرض کر دوں، یہ بات کہ سورج کب طلوع ہونا ہے، فجر کب ہونی ہے، ظہر کب ہونی ہے، یہ بات کہ قمری مہینہ کب شروع ہونا ہے، شمسی کیلنڈر کیا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ علماء کا، مذہبی لوگوں کا فیصلہ کرنے کا کام ہی نہیں ہے. صرف یہ علم فلکیات کے ماہرین کا کام ہے. یعنی پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے، اس کا مذہبی علماء سے کوئی تعلق چکی تھی کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. یعنی تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر فلکیات کے علم میں یہ بات طے ہو چکی تھی. یہ اس زمانے میں بھی ہر شخص کو معلوم ہو چکا تھا کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. لہذا کوئی چاند نہیں دیکھتا. کبھی کبھی 29 کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے کہ 29 دن اور کچھ گھنٹوں میں چاند کی پیدائش کا عمل ہو، تو اس میں فرق واقع ہو جاتا تھا. اس زمانے میں ایک ہی طریقہ تھا اور وہ یہ ہے کہ افق پر چاند دیکھ لیا جائے. اس نمازیں بھی تو سورج کے ڈھلنے کے اوقات کے ساتھ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹاٹ کا بوریا ڈال دیا جاتا تھا مسجد نبوی کی دیوار پر، اس کے سائے سے جمعہ کا اعلان کیا جاتا تھا. آج بھی آپ یہی کرتے ہیں. یعنی اب ہمارے ہاتھ پر گھڑی بدھی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کمرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز کمرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کون سورج دیکھنے کے لیے جاتا ہے؟ یہ کامیابی علم نے حاصل کی ہے. یعنی ایک ایسی مشین ایجاد کر دی ہے جو اوقات کے بارے میں مجھے بتا دیتی ہے. بالکل یہی صورتحال چاند کے بارے میں بھی ہو چکی ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ مولوی حضرات کے پاس ادب کے ساتھ جائیے اور ان سے کہیے کہ اس چیز کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ علم فلکیات کا مسئلہ ہے، اس کو سائنسدانوں کو طے کرنے دیجیے اور اس کے بعد اس کو سائنسدانوں کے حوالے کر دیجیے. میں نے کئی جگہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ غلام اسحاق خان صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے مجھے رویت ہلال کمیٹی میں نامزد کر دیا. تو میں نے کوئی 2 دن کے توقف کے بعد ان کو خط لکھا کہ میں نے بہت غور کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ میرے اندر وہ کیا زائد صلاحیت ہے چاند دیکھنے کے لیے. تو میں اس کو دریافت نہیں کر سکا، اس لیے معذرت خواہ ہوں.